قوم تبع ایک عبرتناک داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اقوام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، علم اور ترقی عطا کی، وہ کیسے اپنے انجام کو پہنچی؟ قرآن کریم میں بیان کردہ قوم تبع بھی ایک ایسی ہی حیرت انگیز قوم تھی جو اپنے وقت کی تہذیب و تمدن کا روشن ستارہ تھی۔ ان کے بادشاہ، جنہیں تبع کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اپنے علم و حکمت، شاندار سلطنت اور ترقی یافتہ معاشرت کے لیے مشہور تھے۔ لیکن جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی تو وہ بھی ان اقوام میں شامل ہو گئے جو عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ قوم تبع کا ذکر قرآن مجید کی سورہ دخان اور سورہ قاف میں آیا ہے، جہاں انہیں ان اقوام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ یہ قوم، جو یمن کی حمیر سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی، آثار قدیمہ کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی شاندار تاریخ اور علم و حکمت کے باوجود ان کے انجام کا ایک عبرتناک داستان ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ قوم ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ طاقت اور علم کے باوجود اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں تو انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ آج ہم قوم تبع کی تاریخ، ان کے عروج و زوال اور ان کے انجام سے جڑے سبق پر بات کریں گے، جو ہر مسلمان کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے، اور بعض روایات کے مطابق 1400 سال پہلے، اور بعض روایات کے مطابق 7 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم تبع کہا جاتا تھا۔ جس طرح مصر کے اندر بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں، اور جو شخص بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا، اس طرح یمن کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، اور جو شخص بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو تبع کہا جاتا تھا۔ ناظرین، قوم تبع ایک قدیم یمنی قوم تھی جو عرب کے جنوب میں واقع یمن کی سرزمین پر آباد تھی۔ یہ قوم حمیر کی سلطنت کا حصہ تھی جو اپنے وقت میں ایک مضبوط اور طاقتور بادشاہت کے طور پر مشہور تھی۔ سلطنت حمیر کا عروج تقریباً 110 سال قمری قبل از مسیح اور 525 عیسوی تک رہا، اور اس کا دارالحکومت ابتدا میں ظفار تھا۔ حمیر کے بادشاہ اپنے علاقے کو وسیع کرنے، تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے اور زراعت میں ترقی کرنے کے لیے مشہور تھے۔ قوم تبع کی تاریخ کو ان کے بادشاہوں کی کامیابیوں، سیاسی طاقت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں تمدن کے فروغ سے جانا جاتا ہے۔ تبع کے بادشاہ مضبوط فوجی قوت کے حامل تھے اور دوسرے علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ تبع دراصل ایک لفظ ہے جو حمیر کی سلطنت کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ لفظ تبع کا مطلب ہے پیروی کرنے والا یا پیچھے آنے والا۔ یہ لقب ان بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنے پیش رو حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت کرتے تھے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھتے تھے۔ سلطنت حمیر کے بادشاہ خود کو تبع کہلاتے تھے تاکہ ان کی مسلسل حکمرانی کا تسلسل ظاہر ہو۔ یہ لقب ان کے اقتدار کی عظمت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں یکجہتی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ سلطنت حمیر کا مذہب ابتدا میں بت پرستی تھا، لیکن بعد میں کچھ بادشاہ یہودیت اختیار کر اس مذہب کو اختیار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور بادشاہ ذونواس یہودیت کا پیروکار تھا اور اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جو اصحاب الاخدود کے واقعے سے جڑا ہوا ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ قوم تبع نے زراعت، تجارت اور تعمیرات میں بہت ترقی کی۔ ان کے بنائے گئے آبی ذخائر اور نہری نظام، جسے مارب ڈیم اور ان کی انجینئرنگ کی مہارت کی مثال قرار دیا جاتا ہے۔ تبع کے بادشاہوں کی افواج طاقتور تھی جنہوں نے کئی فتوحات حاصل کی اور اپنی حکومت کو وسیع کیا۔ قوم تبع کی تہذیب، علم و ادب اور فن تعمیر میں نمایاں خدمات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم تبع کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ قوم تبع، جو یمن کی حمیر سلطنت سے تعلق رکھتی تھی، اپنے وقت کی ایک طاقتور اور ترقی یافتہ اقوام تھی۔ ان کے بادشاہ کا لقب تبع ان کے اقتدار کے تسلسل کی علامت تھا۔
قرآن کریم اور تاریخ میں ان کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوم تبا نے عظیم تمدن قائم کیا، لیکن اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ سورہ قاف میں قوم تبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 14 میں ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ، ترجمہ اور اصحاب ایکا اور قوم تبا بھی ہلاک کیے گئے، ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ یہاں قوم تبا کو اصحاب اخدود جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ان کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام اقوام نے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے میرا عذاب ان کے اوپر لازم ہو گیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں قوم تبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور اور ترقی یافتہ اقوام تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ان اقوام کو ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن ان قوموں کی ہلاکت کو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق کے طور پر بیان کرتا ہے۔ قوم تبا کی مثال یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیاوی طاقت، عظمت اور مال و دولت اللہ کے حکم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ قوم تبا اور دیگر قوموں کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ ناظرین، تبا بادشاہ اپنے وقت کے بڑے دانشمند اور علم و حکمت کے حکمران تھے۔ وہ علمی ترقی، حکومتی نظام اور تمدنی ترقی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے بہترین ماہرین اور حکماء کی صحبت میں رہتے تھے اور اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہتے تھے۔ سلطنت حمیر جس کے یہ بادشاہ تھے ایک وسیع سلطنت تھی جو یمن سے لے کر شمالی عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت اہم تجارتی راستوں پر واقع تھی جو افریقہ، ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان تجارتی رابطے قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ تبا بادشاہوں کے دور میں زراعت اور آبپاشی کے نظام کو ترقی ملی، خاص طور پر معارب ڈیم جیسا شاندار آبی ذخیرہ تعمیر کیا گیا۔ تبا بادشاہوں میں سے کچھ نے توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی جو ان کے وقت میں غالب بت پرستی کے خلاف تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق تبا بادشاہوں میں تبا اسد ابو قرب نے توحید کی دعوت دی اور خود بھی اللہ پر ایمان لایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اور وہاں اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر توحید کی دعوت کو اپنا لیا۔ یمن کا وہ تبا بادشاہ کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ یہ بہت ہی بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم تبا ایک ایسی قوم تھی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کرتی تھی اور اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم تبا کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، جہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ تبا اس ہلاکت سے بچ گیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکا تھا۔ یمن کا یہ بادشاہ تبا ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جس ملک سے گزر جاتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا، لیکن جب یہ بادشاہ تبا مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکۃ المکرمہ پہنچا تو اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے اور تقریباً 1,35,000 گھڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 پیادے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی شامل تھے جو اس کے لشکر میں موجود تھے۔ اس عظیم الشان لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکۃ المکرمہ پہنچا تو مکۃ المکرمہ کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ تبا یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا
کہ کہاں ایک طرف یہ ملک بھی ہے کہ جس سے گزرتا ہوں دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، اور کہاں دوسری طرف مکۃ المکرمہ میں کوئی شخص بھی مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کیا اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طبہ ہوں جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر اس بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ اہل عرب کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس گھر کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کیوں کر آئیں گے؟ یہ بات سن کر بادشاہ طبہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذ اللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ طبہ نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ طبہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا، اور ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا، اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ ناظرین، بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے، اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن شام کا وقت تھا۔ اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی نیت کی ہے تو فوراً اس نیت سے توبہ کرو۔ اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا، میں نے جو کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت کی تھی، اسی وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والی اپنی نیت کو اور ناپاک ارادے کو ختم کر کے اس سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ابھی بادشاہ نے توبہ کی ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ توبہ کرتے ہی بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا، اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف کعبہ کے طور پر کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ طبہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طبہ نے اپنے آگے کا سفر جاری کیا، اور چلتے چلتے مدینۃ المنورہ کے پاس پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء موجود تھے، جب انہوں نے مدینہ کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا اور اس کے کنکروں کو دیکھا، تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی خاک ضرور پڑے گی، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، یہ بات سن کر طبہ بادشاہ نے ان تمام تر علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنوائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عمارت شان و شوکت اور عمدہ مکان کے طور پر تعمیر کروائی۔ اور طبہ بادشاہ نے تمام علماء کو یہ وصیت کی، جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔
اس کے بعد بادشاہ طبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام علماء کے سردار کے سپرد کر دیا اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی تشریف لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ یہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بادشاہ طبہ کا پیغام آپ حاصل کر سکیں۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اور اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے آپ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کی نکیل آزاد چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم ہرگز نہ تھا۔ ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابی کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طبہ نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا اس خط کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دینے آئے ہو؟ ابو لیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طبہ کا وہ خط پڑھا اور فرمایا صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش۔ ناظرین، بادشاہ طبہ نے جو خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں تھی: کم ترین مخلوق بادشاہ طبہ کی طرف سے سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اما بعد۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا اور غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، آپ کے ہاتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ ان کا شمار بھی انہی بادشاہوں کی قوموں کے اندر ہوا جنہوں نے عموماً توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر و سرکشی کا راستہ اپنایا۔ ان کا انکار اور سرکشی ان کی ہلاکت کا سبب بنی، جیسے کہ قرآن مجید میں قوم طبہ کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان بادشاہوں کا توحید کی طرف رجحان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے قبول حق کی علامت تھی، لیکن ان کی قوم نے ان کی پیروی نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ قوم طبہ کی تہذیب اور ترقی انسانی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کے آثار قدیمہ اور تاریخی ورثے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم اور ترقی یافتہ قوم تھی۔
لیکن ان کے زوال کی کہانی بھی یہ درس دیتی ہے کہ غرور و تکبر اور عدل و انصاف سے انحراف کسی بھی تہذیب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے احکامات سے انحراف قوموں کے زوال کا بنیادی سبب رہا ہے اور قوم تبا بھی اسی اصول سے مستثنیٰ نہیں رہی۔ قرآن و حدیث اور تاریخی روایات میں ان کی نافرمانی، اللہ کے احکامات سے انحراف اور نتیجتاً ان پر ہونے والے ظلم اور عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ قوم تبا ایک عظیم اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے عروج کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تکبر، دنیا پرستی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی جیسے رجحانات پروان چڑھنے لگے۔ شرک اور بت پرستی، قوم تبا نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کو اپنایا اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیمات کو رد کیا۔ ان کے حکمرانوں اور اشرافیہ نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا اور عوام پر ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ قوم تبا کے افراد نے زمین پر فساد مچایا، معاشرتی برائیاں عام ہو گئی اور اخلاقی اقدار کی پامالی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، لیکن قوم نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اللہ کے احکامات سے انحراف اور مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں قوم تبا پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے زوال کی وجوہات میں پہلی وجہ توحید سے انحراف تھا۔ قوم تبا کا سب سے بڑا گناہ اللہ کی وحدانیت سے انحراف اور شرک کو اپنانا تھا۔ قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ قوم انبیاء کے پیغام کو رد کر کے گمراہی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ قوم کے حکمرانوں اور اشرافیہ کی جانب سے عوام پر ظلم اور عدل سے روگردانی ان کے زوال کی بڑی وجہ بنی ہے۔ ناظرین، قوم تبا کی داستان ہمیں ایک اور واضح پیغام دیتی ہے کہ دنیاوی ترقی اور علم و حکمت انسانوں کو تب تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب تک وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ یہ قوم اپنے وقت کے سب سے شاندار سلطنتوں میں شامل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین سے انحراف کرنے نے انہیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، چاہے قوم کتنی ہی طاقتور اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کی پیروی اور دین اسلام پر عمل ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبر کو سر عام جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم کو ایک دم زوال پذیر نہیں کیا کرتے اور نہ ہی اچانک ہلاک کرتے ہیں، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا، اپنی منچاہی زندگی گزاری اور بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری تھی، معاملاتی تھی یا معاشرتی اور ازدواجی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمارے ہاں انگنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت گری کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکامات سے دوری کی وجہ ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی پر عمل پیرا تھی، خوشحال زندگی گزر رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام ان کی خوشحال زندگی پر رشک کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر فخر کیا جاتا تھا۔ اگر آج ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور رسول اللہ کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے ایک خوشحال زندگی کے موڑ پر آ کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کی توفیق ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی ویڈیوز اور موضوعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔